عاجزی اور چھپا کر کے نظر میری جانی کر کے اور خفیتاً اور یہ کہ چھپا کر کے آہستہ تدعونهم متضرعين وخافين تدعونهم تضرعا وخفية عاجزی اور اللہ کا برکت آہستگی سے آپ شکر کرتے ہیں عاجزین اور یہ کہتے ہیں آپ لوگ تقولون کہتے ہو نہیں انجانا من حاضری اگر ان ظلمات بر اور بحر سے ہمیں نجات دی اللہ ولنکونن من الشاکرین شکر والے ہوں گے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا قل اللہ ینجیکم منہا اللہ کی ذات ہے اللہ کی ہے جو تمہیں مبتلا خبر ہے اللہ ینجیکم منہا اللہ ہی کے ظلمات سے تمہیں نجات دیتا ومن کل کرب یہ منہا یبرت ہوگا ینجی کسن اور ہر قسم کی سختیوں سے اور مصیبتوں سے یہ آپ کو نجات دیتا سما من تشرکون پھر سما استقبال ہے عجیب بات ہے سما من تشرکون باللہ پھر تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو آپ کہتے اللہ کی قدرت قادر ہے اس بات پر کہ آپ پر کوئی عذاب کائنہ نہیں ہوگی اوپر سے کوئی عذاب اوپر طوفان کی شکل میں اللہ بھیجے اور من تحت ارجلکم یا کوئی عذاب کائنہ من تحت ارجلکم یا پاؤں کے نیچے سے اور پاؤں کے نیچے کا عذاب کیا ہوگا زمین کے اندر تمہیں غرق کیا جائے دھنسا دیا جائے اور یا سب خوشیاں یا اللہ تعالیٰ تمہیں خط بند کر لے مختلف حالات مختلف فرقوں میں شیعہ جماعت میں شیعہ حال کرے گا تم زمین سے او یلبسکم او یخلطکم تمہیں خط بند کر لے شیعہ حال اکولکم شیعہ درا آئے کہ تمہارے مختلف فرقے ہوں ویوزیق بعضکم اور مختلف فرقے میں تمہیں تقسیم کر دیں ویوزیق بعضکم پھر اللہ تعالیٰ مزہ چکائے بعض کو بعض سماجن دوسروں کی لڑائی کا بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکائے آج بھی آپ دیکھیں فرقہ بازی میں تفرقہ بازی میں ہم لوگ کس طریقہ پر بے چین ہیں اور کس طریقہ پر لڑائی میں ہمارے دیکھو یہ سارے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تبھی تو تم اس طرح پیچھے لو ان لوگ کے پر مصالح آیات ہے دیکھو اس طریقہ پر آیات توحید کو گرا کر کے تکرار کر کے ان کو یہ بھی بیان کرتے ہیں لعلہم یفقہون شاید اس لیے لوگ سمجھنے والے بنتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اس قرآن کی تکذیب کی تیری قوم نے کذب بالقرآن قومُكَ حال یہ کہ وَهُوَ الْحَقُّ حال ہے اللہ بِهِ سے درانے کو کر رکھے آپ یہ کہہ دیں قُلْ لَسْتُ بِوَكِيلٍ عَلَيْكُمْ میں تم پر کوئی داروغہ مقرر نہیں تمہارے معاملات میرے اختیار میں نہیں قُلْ لَسْتُ بِوَكِيلٍ عَلَيْكُمْ میں تم پر داروغہ مقرر کو نہیں بات تم پر آ رہا ہے یہ کہ تم پر عذاب نہیں آ رہا کہ کل نبی مستقر ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہر خبر کے لیے ایک وقت قرار ہے مانا جان جان کر وہ خبر پھیرے گی میں جو کہہ رہا ہوں کہ عذاب آئے گا اگر آپ نہیں مانو گے تو یہ بھی ایک خبر ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں عذاب اپنے وقت پر آئے گا لکل نبی خبر مقدر کرے گا مستقر مقدر ہوگا وسوف تعلمون عند وقوعه عند مجیئه جب عذاب آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا اس کے بعد حکم یہ ہے اس قسم کے متکبرین سے آپ روگردانی کر لیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ جب ان لوگوں کو دیکھو جو داخل ہو رہے تھے آیاتنا ہمارے آیات کی مذاق کرنے بےہودہ بکواس کرتے ہیں فَأَعْرِضْ ان سے روگردانی کر دو حتیٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور بات کے اندر یہ داخل ہو جائے اور یہ کہ کوئی دوسرا بکواس شروع کر دے حتیٰ يَخُوضُوا یہ عارض کے ساتھ بتانے کے شرط ہو جائے وَإِمَّا لیکن شرطی ہے ماں کے اندر ادغام ہو چکا ہے ماں زائد ہے ان ينسینک شیطان اما ان ينسینک شیطان اگر شیطان آپ کو بلا لے ہم نے تو آپ کو بتا دیا اگر یہ چیز آپ کو شیطان بلا لے کہ آپ کو یاد نہیں رہا اور آپ کسی مجلس میں گئے اس مجلس میں قرآن اور سنت کی مخالفت ہو رہی ہے اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا آپ کو یاد نہیں ہوا اور آپ اس مجلس میں گئے جب یاد آ گیا تو چھوڑ
فوراً نکلو. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر شیطان آپ کو بھلا دے یہ بات فَلَا تَقُلْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ اے بعد ذکر کا آپ کو یاد آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. فَلَا تَقُلْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالم لوگوں کے ساتھ. یہ جو ظالم لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ جو لوگ شرک سے بچتے ہیں مَعَ الَّذِينَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ شَيْءٌ کوئی گناہ نہیں من حسابهم اس قسم کے مذاق کرنے والوں کی. مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ موصول سے خبر مقدم ہے شیء مبتدا مؤخر ہے من حسابهم یہ حال ہے شیء سے من زائد ہے. لَيْسَ جُنَاحٌ کوئی گناہ نہیں ہے من حسابهم ان برے لوگوں کے مذاق کرنے والے خائزین اس قسم کے مذاق کرنے والوں کا کوئی گناہ نہیں ہے. کس پر علی الذین یتقون متقین پر. لیس جناح شیء گناہ کے معنی میں ہوگا گناہ کی لیس اسم کوئی گناہ کائنا من لسان اعمال ان کے اعمال کا کوئی گناہ نہیں ہے. صاحبان علی الذین یتقون جو شرک سے بچتے ہیں. ولکن علیہم ذکرا لیکن متقی لوگوں پر ان پر لازم ہے ذکرہ نصیحت کرنا. علیہ خبر مقدم کرے گا اور ذکرہ نہ خبر کرے مقدم مؤخر ہے. اور دوسرا ایک ولکن یذکرون ذکرہ لیکن یہ لوگ اللہ کو برا کر نصیحت کریں گے کامل نصیحت. وذکر فإن ذکرہ اس وقت یہ مفعول مطلق بنے گا. ولکن یذکرون لیکن یہ نصیحت کریں گے بار بار ذکرہ کامل نصیحت لعلہم یتقون تاکہ اس قسم کے جو خائزین ہیں اور مذاق کرنے والے لعلہم یتقون الفوز والاستہزاء تاکہ آیت کے ساتھ یہ استہزاء سے بچے اور شرک سے بچے. کوئی بڑا ہو گیا مولانا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا آپ ان لوگوں کو چھوڑ دو. اتخذوا کے دو مفعول دینم جنہوں نے اپنے دین کو لعبًا کھیل بنایا ولہوا اور غفلت کی تھی اور مشغلہ بنایا ان کو چھوڑ دو. اتخذوا پر الذی کے لیے سمسیدہ ہوں گے اور الذی مفعول بنے گا. وغرتهم حیات الدنیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے. وذکر بالقرآن قرآن سے ان کو نصیحت کر دو. فرماتے کہ قبل ان تبصر نفس اس سے پہلے کہ ہلاک کیا جائے کسی نفس کو بما کسبت اس کی بد کرداری کی وجہ سے. ایسا نہ ہو کہ بد کرداریوں سے وہ جہنم میں چلے جائیں. ان کو نصیحت کرو. وذکر بالقرآن قرآن سے نصیحت کرو. فرماتے کہ لئلا تبصر نفس تاکہ ہلاک نہ کیا جائے کسی نفس کو بما کسبت جو وہ برائیاں کرتا ہے. یا خشیت ان تبصر نفس بما کسبت یہ برائیاں کر رہا ہے کسی نفس کو اس بات کے اندیشہ کی وجہ سے کہ ان کو ہلاک کیا جائے. یا وذکر بالقرآن قرآن سے نصیحت کرو قبل ان تبصر اس سے پہلے ہلاک کر دیا جائے کسی نفس کو بما کسبت اس کی برائی کی وجہ سے. آگے جملے استثناء کے لیس ولی ولا شفیع کوئی حامی اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. حال قول میں من دون اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. صاحب الدین لہا اس نفس کے لیے لہا خبر مقدم اس نفس کے لیے کوئی اللہ کو بلا کر قیامت کے دن کوئی حامی بھی نہیں ہوگا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. نفس کی طرف راجی نفس مورنا سے معنی سے مائیے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اور اگر فدیہ دے دے قیمت دے دے ہر قسم کا ایوان دینا ہر قسم کا قیمت بھی دے دے ہر قسم کا معاملہ دے دے قیامت کے دن تعدیل تفریق کے معنی اگر وہ فدیہ دے دے كُلَّ عَدْلٍ ہر قسم کا ایوان لا يُقبل منها اسے قبول نہیں ہوگا. اولئک الذین کے جملے استثناء یہی لوگ ہیں ارسلوا الذین خبر کرے اولئک الذین ارسلوا یہی لوگ ہیں ارسلوا جن کو ہلاک کیا جائے گا بما کسبوا ان کی بد کرداری کی وجہ سے بکسبہم ان کی بد کرداری کی وجہ سے. یہ اولئک کے لیے خبر ہو گیا یہی لوگ ہیں جن کو ہلاک کیا جائے گا. ارسلوا جو سرون کے معنی میں ہلاک کیا جائے گا بما کسبوا کے تصدیق ان کی بد کرداری کی وجہ سے. لهم انہی کے لیے جملہ مفرد
انہیں کے لیے شراب کائن من حمیم کھولتا ہوا گرم پانی بھی ہوگا، وعذاب علیم اور دردناک قسم کا عذاب ہوگا کہ کفرین ان کی کفر کی وجہ سے بما کانوا یکفرون، یہ جڑا اترنے کے لیے کس پر بنے گا عذاب کے لیے یا علیم کی ساتھ تعریف کرو وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. یہ دوسرا طور ملے گا اولئک کے لیے. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشہور کرتے ہیں، آپ بتاؤ آپ کے کتب کے اندر کون سی خوبی رکھی ہے کہ میں محمد کی عبادت کروں. آپ یہ بتا دیں کل ندعو من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم عبادت کریں اور پکاریں ما ان پہ ان کو لا ينفعنا، نہ نفع دے سکتے، ولا يضرنا، نہ ہمیں نقصان دے سکتے. ما لا ينفعنا ولا يضرنا اور سلسلہ یہ مفعول بھی بنے گی ندعو کے لیے. ونرد ندعو کرد ونرد علی اعقابنا، اور ایڑیوں کی بل ہمیں پلٹایا جائے، ایڑیوں کی بل ہمیں لوٹایا جائے. بعد از ہدانا اللہ، جب کہ اللہ نے ہدایت دی ہمیں توحید دی، اس توحید کے بعد از ہدانا اللہ یہ ضرور بنے گا رد کے لیے. ونرد علی اعقابنا، یہ کیا کرنا مرد کے ساتھ بعد از ہدانا اللہ، جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. ایسے ہم لوٹ جائیں ردن کائنا، اس طرح لوٹ جائیں ردن کائنا کلذی، اس شخص کی طرح اس طرح شیاطین نے جس کو بہکا دیا اور بے راہ کر دیا. شیاطین نے جس کو بہکا دیا اور بے راہ کر دیا. شیاطین سے مراد فی الارض، زمین کے اندر حیران کرانے کو حیران اور کرانے کی لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہیں یدعونہ الی الہدی، اور اس کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. قائلین لہو، اس سے کہتے ہیں یہ دینا یار ہمارے پاس آ جا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا. اور بیابان یعقوب یہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی یہ مدارکتی کی ریگستان ہے اور شراب کے ریگستان میں معلوم کی جگہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. پیچھے پوسٹ پر چونکہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ریگستان میں بیابان میں لڑتے جو آئے ہوتے وہ تو نکل جاتے، لیکن کچھ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کرے ایسے بھول جاتے کہ راستہ ملتا ہے، پھر وہی ریگستان میں مرتے ہیں. گاڑی کا تیل ختم ہوتا ہے، پانی کو نہیں ملتا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور سعودی میں جو گرموں کہا جاتا ہے وہ اسی طرح. اور جنگل میں جب آدمی بھٹک جاتا ہے تو آوازیں بھی مختلف شیاطین کی بھی آتی ہیں، ایسے کوئی آواز آ گئی اس طرف پھر اس طرف پھر اس طرف. تو اس لیے آپ کے بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے، عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ. اور آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، شاید ٹھیک آپ کو بلا رہا، آپ کی بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کلندر بابا آپ کو بلا رہا، سمجھے نہیں. اور آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، دادا کے پاس چلے جاؤ. بارشیں نہیں ہو رہی، عبداللطیف شاہ بدائی کے پاس جاؤ، سمجھے نہیں ہے. اور ٹماٹر نہیں ہے، پیر چمن شاہ بخاری کے پاس جاؤ، سمجھے نہیں. اب آپ یہ بتائیں وہی بات ہم نے اپنے مفید کی اوپر واحدن اب البرب ادیر وزارت الصلاۃ الامور طرف انداز اور گزار جبیہ قضائے کے فرق میں وسیع. کیا کریں آپ؟ یہ مشرک کی مثال ہے کہ وہ اپنے کس مسئلے کو کس کے پاس لے جائے، ہر مسئلے کے لیے الگ کر لیا. برخلاف وہ ایک ایسی حیران نہیں ہوتی، وہ ایک اللہ کے سامنے سے جاتا. یہ جو بتاؤ عبادت کرے اللہ کے علاوہ مجھے نہ کھانا ہے چھوڑا، تم بے اگر معبودوں کی نہ پہلے دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. ضرورت اور ہمیں پلٹایا جائے اللہ ہمیں ایڑیوں پر بعد اس کے اللہ نے ہمیں توحید دی ہے. ردن کائنا اس طرح ہم روتے وقت پڑھتے اس شخص کی طرح اس طرح شیاطین نے جس کو بے راہ کر دیا اور اس کو حیران کر دیا، پیدا کر دیا ارض زمین کے اندر. سمجھے ردن کائنا ردن سبب یہ ضرورت کی مختلف طرف پڑے گا. ردن سبب شیاطین اور پھر یہ حیران یہ حال ہے، سمجھے نہیں ہے کہ حیران طرح حیران اور متحیر لہو یہ بیان کرے گا.
لہو خبر مقدم ثابتون لہو فرماتا اصحاب یدعون صفت بنے گا اس کے لیے اصحاب تھی اسی کے لیے کچھ ایسے ساتھی ہے یدعون الى الہدی اور اس کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اس کو بلاتے ہیں قائلین لہو ایک دن اس سے کہتے آ جائے لیکن ان کی بات نہیں مانتا وہ اسی طرح دلیل ہو جائے گا میں محمد تمہیں اس حیرانی میں بلا رہا ہوں اللہ کی توحید کی طرف آپ کو سمجھ میں قل ان هدى الله هو الهدى بشك اللہ تعالی کی ہدایت وہی اللہ تبارک و تعالی ہدایت وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ مسلم رب العالمین کہ ہم سر تسلیم کر دیں اور فرمانبرداری کر دیں رب العالمین کی یہ ہمیں حکم ہو گیا وامرنا بان نقیم الصلاۃ تاکہ الصلاۃ مسلم ہو رہا یہ سب متعلق ہو گئے امرنا کے ساتھ وامرنا للمسلم رب العالمین وامرنا بان وکیل لنا اور ہم سے کہا کہ بتائیں مسئلہ حکیم الصلاۃ سمجھے وامرنا للاسلام رب العالمین وامرنا باقامۃ الصلاۃ والاتباع اللہ کے نبی فرمایا والتقوى وامرنا باقامۃ الصلاۃ والتقوى للمسلم رب العالمین یہ سب امرنا کے ساتھ کیا کرنا اور ہمیں حکم ہو گیا کہ ہم اس اللہ کو مانیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور اس کا حکم ہو گیا نماز قائم رکھیں وَاتَّقُوهُ اور اللہ سے یہ فکر ہے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہ اللہ ہے کہ جس کی مقصد سب کو جمع کر دیا جائے گا تم سارے کے سارے اسی اللہ کے پاس جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کر دیا بالحق ٹھیک طریقے سے مضبوط طریقے سے اس نے پیدا کر دیا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ جس دن یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو کن وہ کہے گا مخلوق سے زندہ ہو جائے فَيَكُونُ بس وہ زندہ ہو جائے اور وہ حق اسی کا قول حق پر مبنی ہے اور سچائی پر مبنی ہے خیال کر لینا مراد وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وہ خدا کی ذات ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا بالحق مضبوط طریقے سے یا مشتمل الحق حق پر مشتمل ہے ٹھیک طریقے سے پیدا کیا اب آگے دیکھو اور الحق کو اس کا سچا قول اللہ تعالیٰ کا سچا قول اور الحق کو موصوف صفت بالتقدیم مبتدا مؤخر ہے اور الحق کو اللہ کا سچا قول یہ اس وقت واقع ہوگا یکون یوم یقول کن فیکون کہا کرنے اور الحق کو اللہ کا سچا قول قائم یا صادق اللہ کا قول سچا آئے گا اللہ کا قول اس وقت یا بات یہ بات ہوگا کس دن یوم یقول جس دن اللہ مردوں سے کہے گا کن یہاں کن کا معنی یہ زندہ ہو جائے فیکون فیحیا بس فوراً وہ زندہ ہو جائے گا یہ بات تاکہ ہمارے مقصد کے لیے کیا کرنا ہے ایک لیکن قول حق کو یہ موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر ہے اور یوم یقول یہ سارے قائموں کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم ہے اللہ کا سچا قول قائم اس دن واقع ہو کر رہے گا یوم یقول جس دن اللہ فرمائے کہ اردو سے کیونکہ مشرکین کو مسئلہ ہے جو بے شک کے قائل نہیں تھے کن زندہ ہو جائے فیکون فیحیا فوراً وہ زندہ ہو جائے گا یہ بات تاکہ ماں مقصد کے لیے یہ بھی ہو جائے دوسرا اذکر یوم یقول کن فیکون یہ یوم مقبول ہوگا مقبول بھی اذکر تھا اذکر یوم یقول اللہ یاد رکھنے میرے پیارے جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا مردوں سے کن زندہ ہو جائے فیکون زندہ ہو جائے گا اس وقت یہ مقبول ہو گیا اس وقت کے لیے اور قول و حق پہلے میں نے موصوف صفت بنایا اب اس کو مبتدا خبر بنا قول ہو اللہ کا قول الحق و حق ہے مبنی پر حق ہے اور سچا اس وقت مبتدا خبر بنا تیسری چوتھی صورت قول ہو الحق موصوف صفت اللہ کا قول پر حق اللہ کا سچا قول اس وقت ثابت اس دن ہوگا یوم یونفخ فی الصور جس دن نفخ ثانیہ صور پھونکا جائے گا خیال کر رکھنا ہوگا قولہ الحق اللہ کا سچا قول یہ کس دن ہوگا
ثابت یوم ينفخ في الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. یہ نفخ ثانی مراد ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ ثابت القائم خبر مقدم بنے گا. الملک مبتدا ہوگا. اس وقت مبتدا خبر کے درمیان میں، اس لیے یوم یہ مطابق ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا ثابت کے لیے، اور قول الحق مبتدا ہو گیا. جملے کے درمیان میں یہ جملہ معترض ہے، مبتدا خبر کے درمیان میں جملہ معترض ہے. قول الحق اللہ کا سچا قول، یا یقول کہ اس وقت ہوگا یوم ينفخ في الصور، جس وقت سور پھونکا جائے گا. آپ کو مجھے کی بات بتاؤں، جیسے آپ کو بتایا الموصوف علیہ نائب فاعل، اور آپ سے عرض کیا کہ سب کو چوکر لگی جس کو کوئی سمجھ نہیں سکا سوائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. آپ بات سمجھے؟ یہ کوئی سور میں پھونک مارا جائے گا نہیں، اس وقت سور پھونکا جائے گا. یہ کوئی سور جہاں قرآن میں آیا یہ نائب فاعل. جیسے المفعول فی نائب فاعل، المفعول معه یہ معه المفعول کا نائب فاعل، المفعول له یہ له نائب فاعل. یہ پھر سور نائب فاعل سوائے ایک جگہ پہ یہاں پر نائب فاعل مذکور ہے، اس میں ظاہر ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَنْ نُفِخَ کا نائب فاعل نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. باقی یہاں پہ سور آیا اس کو جار میں تو کراچی والے کریں گے، ورنہ یہ محمد مرفوع نائب فاعل. اور یوں سور سے نفخ ثانی مراد ہے. یہاں سب کو زندہ کیا جائے گا مولانا. جب سارے کے سارے سو جائیں گے سب کو موت آئے گی سوائے حاملین عرش کی. 8 فرشتے کو موت نہیں آئے گی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ان کو موت نہیں آئے گی. حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کو بھی موت آئے گی. اس وقت پھر اللہ کا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم 3 مرتبہ فرمائیں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ اعلان فرمائیں گے ایتھو النظام الفانیہ، اے موشد ہڈیاں، والاجسام الفانیہ، اور بنا ہونے والے اجسام کو اٹھو. اسی کے طرف اشارہ ہے. لہو اسی ہی کی حکومت ہے، لہو الملک حکومت اللہ کی. اس کا ذرا خیال کر لینا ہوگا. باقی کل فیکون پر پورے احکام نے بحث کیے. یہ موجود وہ خطاب ہے یا معلوم کو خطاب ہے، ان میں کلام کی بحث سارے معنی جہاں دوسرا معنی تھا کہ کل سے معنی زندہ ہو جائے فیکون فیحیا فوراً زندہ ہو جائے گا. یہاں دوسرا معنی باقی معنی سے اتنا میں بولے وہ عالم ہونے میں اللہ کے ذات عالم بیٹھے اور شہادت حاضر کو بھی جانتا ہے، غائب کو بھی جانتا ہے. وہ حکیم وہ نفخ ثانیہ دنیا کو مارنا اور مرنے کے بعد پھر ان کو مارنے کے بعد زندہ کر لینا، اس کی حکمت کو جانتا ہے. الخبیروں ان کی جتنی بدماشیاں ہیں یا نیکیاں ہیں سب سے باخبر اللہ کی ذات ہے. جلدی تو نہیں ہے، تھوڑا سا سبب لوگوں کرو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سورہ انعام کے اندر اول سے لے کر کے یہاں تک دلائل عقلی ہے وہ ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ سے عرض کیا تھا کہ اس قرآن کریم سے دلائل نقلی شروع ہوں گے اور نقل انبیاء سابقین، دلیل توحید نقل انبیاء سابقین سے منقول ہو، سابق کتابوں سے منقول ہو، پرندوں سے منقول ہو. یہ سارے اس کی ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ دلیل نقلی علی توحید، توحید پر دلیل نقلی ہے. یہ اللہ کو بتا کریں منقول ان سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس کو رئیس الموحدین اور رئیس المناظرین کہا جاتا ہے، اسی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اس کو انتقال ابراہیم ہو یاد رکھ لیں. جب ابراہیم علیہ السلام فرمائے ابھی ہے اپنے والد آزر سے، مولانا ابھی یہ خدا بند اپنے لیول کر کے یہ بنے گا مقدر میں ہو اور آزر بدل ہے یا ابھی یہ محدود بدل ہے اور آزر آخری بیان ہے. آج دنیا میں بہت بڑا فطرہ چل گیا ہے.
آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ ان کی مغفرت ہو گئی اور آزر کو جہنمی ہے. آزر کو پرست ہے، اس لیے آزر جو ہے وہ چچا تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام دارو، یہ تاریخ والے بتاتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ آپ کو بتاؤں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب کہتے ہیں کہ اگر والدہ کا وہ مشرک ہوتا تو مشرک کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں. ابراہیم نے کیسے دعا کی؟ آپ دلیل سمجھیں. یہ ڈھکو سے رہے ادھر ادھر کے سمجھے. اگر والد مشرک تھا تو مشرک کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم کے اندر رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کی ہے. سورہ مریم میں بھی آپ نے بیان کیا سلام علیکم ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ. ابا جی میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار کروں گا. یہ وعدے پہلے کے تھے. فلما تبین لہ، جب آپ کے سامنے واضح ہو گیا انہ عدو للہ، سورہ توبہ کے آخر میں فلما تبین لہ انہ عدو للہ، کہ میرا ابا اللہ کا پکا دشمن ہے اور اس کی ہدایت کی کوئی صورت نہیں، تو تبرأ منہ، ابا سے جدا ہو گئے. اب جا میں دل کا خلاصہ یہ نکلا. یہ دعائیں ثابتہ ہے، یہ دعائیں ثابتہ ہے. اور فلما تبین لہ، جیسے کہ میرے نبی نے بھی دعا کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا دعا کی، لیکن نبی کے لیے بھی مبارک اخبار میں آ گیا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. آپ سمجھ آ گئے؟ حضرت نے بھی پہلے دعا کی بات، لیکن حضرت کو بھی یہ یاد ہے نہیں بس. ابراہیم کا جواب دیا کہ محمد رسول اللہ کو اجازت نہیں ہے، ابراہیم کو کیوں اجازت مل گئی؟ اس نے مشرکین کے لیے کیوں دعا کی ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه. ابا سے بات کیا تھا استغفر لك ربی انه كان بی حفیظ. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. یہ تبرئہ چونکہ وزارت تعلیم اس وقت میری بات سنیے، دوسرے کو سارے اسی میں قائل ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، یہ اعتراض ہے. لیکن لوہار کی سو سونار کی سو لوہار کا ایک کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر فن ہوگا نا، فن والے کو ہمیشہ تو نہیں کر سکتا. اللہ واسطے مسئلہ سمجھ لینا. دلائل میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن مسئلہ فن کی بات آپ سے کر رہا ہوں. فن کیا ہے؟ فن یہ ہے کہ ابھی ہے ماتو دھلے اور آذر حرف بیان. ماتو دھلے اور حرف بیان میں دونوں کا مثال جو ایک ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے، امیر بھی پڑھا ہے، جانی زید ابوک، جو تیرا بھائی ہے وہی زید ہے، جو زید ہے وہی تیرا بھائی ہے. اب مثلا جو آذر ہے وہی ابا ہے، جو ابا ہے وہی آذر ہے. اب چنانچہ اس کے بعد ہمارے ہری کمری والے کو کہتے ہیں کہ نہیں فلاں نے لکھا، میں نے کہا فلاں کو چھوڑ، تو اگر مرد ہے قانون کا جواب ہے. اب چھوڑ فلاں نے لکھا ہے. دلائل میں نے آپ کو بتا دوں کہ اشکالات کا جواب میں نے آپ کو بتایا. اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ سونار کے 100 لوہار گئے، اس کا جواب نہیں تھا. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ابھی یہ مقصود ہے اور آذر حرف بیان، یا ابھی یہ مبدل میں ہو اور آذر بدل. اگر آپ میں بھی حکمت ہے، آپ بھی 1,500 کر لو اس کے خلاف، کرے کوئی دے دے کچھ. قانون بولتا ہے، وہ بچوں والی بات نہیں ہوتی، وہ تو میں نے آپ کو جواب تو دے دی. قانون نہیں بول سکتا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے
چچا کو خیال کر لینا، چچا کو بھی ابا کہا گیا. العم سب ابی، سب ہوتا ہے مثل ابی. چچا ابا کی طرح ہوتا ہے لیکن کی طرح ہوتا ہے. ابا نہیں ہوتا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابا کی طرح ہوتا ہے. ایک دوسرا مسئلہ قرآن میں ہے، ماتا مدون من باری، میرے پیارے بیٹوں میرے وشال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. تیرے آبا و اجداد، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کا ابا اسحاق علیہ السلام تو ہے لیکن اسماعیل ابا نہیں، اسماعیل تو چچا ہے. اس کو بھی رب کہا. بولو اب یہ کہتے ہیں کہ چچا کو بھی ابا کہا جاتا ہے جیسے قرآن نے کہا. جب آپ اس کا یہ بھی مجاز ہے اور مجاز کی طرف سے ضرورت اس وقت کرتے ہیں جبکہ حقیقت متاثر ہو. بولو حقیقت متاثر ہو. اور مجاز کے 25 علاقے جو آپ نے پڑھا ہے سمجھے، اس لیے میں بھی کبھی نہیں چلا رہا. اس لیے میں نے بولے صاحب سے کہا مجاز کا یاد کون سا کریں گے؟ 25 اس کو یاد کہاں، 25 اس کو یاد کہاں تجھے اس کو پیش کرے گا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے مسئلہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے. یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں بخاری میں 3 مرتبہ یہ روایت آ گئی، 2 مرتبہ. ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت کریں گے قیامت کے دن، اے اللہ میرے ابا کو اب کیوں رسوا کر رہے میرے سامنے، میری رسوائی ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، جو سورہ شعراء میں آئی. اس سے بڑی کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا ابا وہ جہنم میں جا رہا ہے. تو آپ نے بخاری پڑھا ہے اور پڑھایا. آپ علماء کرام جواب یہ دیا کہ اللہ پاک بچو کی شکل میں اس کے ابا کو زیخ کہتے ہیں. سمجھے گا؟ زیخ بچو، نر بچو کی شکل میں اللہ اس کے ابا کو سامنے لائے گا. ابراہیم کہے گا اٹھاؤ زمین کو پھینکو. خود ابراہیم علیہ السلام کو نفرت ہوگی. اس لیے جب یہ روایت بخاری اور مسلم میں صراحتاً ہے، میں ترمذی اور نسائی کی بات نہیں کر رہا، بخاری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب بخاری کی روایت صحیح ہے تو اس کے بعد پھر اب آپ کی تعریف کرنا کہ فلان نے لکھا فلان نے لکھا، ہمت ہے تو کام کو دو. اور مجاز دے گا تو ہم چھوڑیں بھی آپ کو نہیں اس طرح. اس لیے کہ ضرورت ہے مجاز کے لیے کرینہ صارفہ ضروری ہے، یہاں کوئی کرینہ نہیں. ہو گیا؟ اس کو ذرا پختہ کر لینا. بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی کوئی ساتھ اس کو اذکار ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، والد کو میں حضرت تک اسلام آ گیا، کیا تو کو محبوب بنا رہا؟ اسلام مقبول اول ہے، آج مقبول ثانی. جبنی خران کا ابا جی میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں اور قوم کو تیری قوم کو فی ضلال مبین، کائنہ فی ضلال مبین یا کائنین فی ضلال مبین. سری ابراہیم کے ذرا پڑے ہوں نوری ارینا کے معنی میں نوری ارینا خیال کر لینا. ارینا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی سلطنت اور حکومت سب کچھ ہم نے ان کو بتا دیا، ان کو دکھا دیا. ارادن کائنتن کذالک، ارادن کائنتن کذالک. ہم دکھاتے ابراہیم کو، اب دکھاتے نہیں، دکھا چکے ہیں. یہ مظاہرہ کہاں سے کیا ہوگا؟ ارینا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اور سلطنت میں ابراہیم کو نے دکھا دیا. ارادن کائنتن کذالک، اس طرح دکھا دیا. آگے ولی یکون، یہ نوری کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا. کذالک آپ کو بتا دیں مفعول مطلق ہے اور کذالک کا قانون یہ ہمیشہ ظرف مستقر ہوگا، ظرف رب کبھی نہیں ہوگا. کراچی والے اس کو ظرف رب بناتے ہیں، اللہ کو ہدایت دینے میں کچھ نہیں کر سکتا. سمجھے؟ ولی یکون من الموقنین، یہ متعلق نہیں ہو سکتا اس لیے جواب آ ہے. ہم تو کتنے لفظ دکھا رہے ہیں، ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا آسمان زمین کی حکومت ہے، سب کچھ دکھا دیا. لیظہر الحق یا لیستدل، تاکہ آپ استدلال قائم کر سکے، دلیل قائم کر سکے. ولیکون من الموقنین، تاکہ آپ یقین والے لوگوں میں سے ہو. لیظہر الحق یا کہ لیستدل، تاکہ استدلال کرتے. تو لیستدل یہ دوری کے ساتھ متعلق ہوگا. اما جی ایک لے گئی والدہ
نمرود بہت شکل تھا، سمجھے، رنگ میں ہمارے بچوں کی طرح کالا کالا تھا. اما جی نے کہا بیٹا یاد رکھو انبیاء فطری طور پر موحد پیدا ہوتے. سبحان اللہ، فطرت ماں کے پیٹ سے ہر نبی وہ موحد ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحابی ابتدا مشرک ہوتا ہے، صحابی کافر بھی ہوتا ہے، صحابی خود پرستی ابتدا ہوتا ہے، لیکن محمد کی صحبت کی وجہ سے. لیکن انبیاء اتنے گزرے کوئی نبی چاہے وہ شریعت اس کی ظاہر کی نبوت تو بعد میں بھی جاتی ہے، لیکن نبوت سے پہلے فطری طور پر طبعی طور پر ہر نبی وہ توحید پر اس کی یہ ولادت ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارے درے گئی اور شکر خان بیٹھا ہو. شکر خان نمرود، اس کو نمروز بھی لکھتے ہیں. نمرود بیٹھا ہو کا بیٹا آہستہ سے کا بیٹا وہ ہمارا معبود ہے، یہ سارے اس کے عابد ہیں، یہ سارے جتنے بیٹھی ہوئی اس کے عابد ہیں. کہا عابد تو خوبصورت ہے، معبود کی شکل دیکھو. کہا جی معبود کی شکل تو دیکھو، وہ کیسا لگ رہا ہے، سمجھ میں آتی نہیں. اور عابد عجیب اس نے پیدا نہیں ہے، سارے اس کے مخلوق کے خالق کو ہے، خالق کی حالت ہے مذلیل کی، اور مخلوق تو اسے خوبصورت ہے. اب یہ وہ میزائل اور طریقے کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں. سمجھے، آپ اس کو کیا سمجھائیں گے کہ خالق کی شکل دے کر مخلوق کی شکل دے؟ بات تو ختم ہو گئی. ایک آدمی پیر صاحب سے بیٹے لینے کے لیے کیا کہ میرا بیٹا نہیں، کیا کہ ماشاءاللہ پیر نابینا ہے بلکہ پیر کہاں ہے، اور اس کا ایک مرید ہاتھوں سے پاج اور ایک مرید کی ٹانگیں نہیں، ایک مرید مکمل نابینا ہے، مرید ایک بڑے بڑے مرید نابینا ہے، اور ایک کے ہاتھ شل ہے، ایک کے پاؤں شل ہے. پیر خود کہاں ہے، کہنے کہ مجھے کو ٹھکی ہے نہیں تو انہیں جو کوئی کی حالت ہے اس کو، اس کے اپنی حالت ہے کو مجھے بیٹا کیا نہیں. سمجھے، یہ تھا مسئلہ مولانا. انی آرا کا میرے پیارا اللہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اپنے قوم کے کاہنی اپنی سرانے ہوگی آپ سری کو بڑے کے اندر ارائنا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ مفعول بنے گا. اس کے لیے دوری کے لیے دوسرا مفعول قراءۃ الکائنات کذالک اس طرح میں دکھایا لیستدل تاکہ ہمارے توحید پر استدلال قائم کرے، ولیکون من الموقنین اور یقین والا بن جائے. فلما علیہ لیل، جب رات کی تاریکی اس پر چھا گئی، رات کی تاریکی جب آ گئی، رہا کو خبر آپ نے تارے کو دیکھا. قال فرمایا ھذا ربی، یہ تو میرا رب ہے، تمہارے جان کے مطابق یہ رب ہے. عمل کو مولانا ربی کے خیال کر لینا. آپ کہہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، ابراہیم نے فرمایا ھذا ربی، ھذا مطلب ربی اس کے لیے خبر کرے گا. فلما جنّا لیل، جس وقت رات کی تاریکی چھا گئی، رات کی تاریکی آ گئی، رہا کو خبر یہ نہ کا جواب ہے. آپ نے تارا دیکھا، تارے کو دیکھ کر کے فرمایا ھذا ربی ھذا کائن فی ذات ربی، تمہارے گمان کے مطابق یہ رب ہے، اس کی شکل دیکھ یہ رب ہے، یہ رب ہے. چل ہو گیا تمہارے کو. فلما افضل، جب یہ وہ تارا بھی جا کر کے غائب ہو گیا، حضرت وہ تارا جا کر کے غائب ہو گئے. قال اللہم رب العالمین، فرمانے لگے غائب ہونے والوں کو میں کبھی محبوب نہیں رکھتا، وہ میرے معبود نہیں ہو سکتا ہے. یہ پر واضح کرنے کے لیے یہ رب ہے نا، ایسا رب نہیں ہو سکتا، میں اس سے نہیں، میرا رب وہ ہے نا خود صدق والا لو، نہ ہوں گا ہے نہ نیند آتی ہے، کچھ بھی نہیں. رب کا حال یہ بھی کبھی وہ غائب ہے موجود نہیں ہے، تو پھر مرغوبین اور مخلوق کا حال کیا ہوگا. مولانا ولی کہتا ہے یاد کر لینا، اندر ایمانی کرو تو بے دلیل، لکھ لو بہت زبردست سی، اندر ایمانی کرو تو بے دلیل، اندر ایمانی کرو تو بے دلیل، لاہم رب العالمین کو چون خلیل. اندر ایمانی کرو تو بے دلیل، اس وادی کے اندر قدم نہیں رکھنا بغیر دلیل کے، اس میدان میں جاؤ بغیر دلیل کے قدم نہیں رکھنا. لا رب العالمین کو چون خلیل، حضرت ابراہیم خلیل کی طرح رب العالمین کہہ دو. اس کے پاس درا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سمجھے یہ عام فرق قسم کی دلیل. اچھے مناظر کی پہچان ہے ترقی میں دشمن کو ٹھیک دیکھا.
وہی چیز ہے. اس کو کہتے ہیں ارخاء کنایہ الخصم. بولو یہ مناظر والا کیا ہوتا ہے؟ ارخاء کنایہ الخصم. خصم کی لگام کو ڈھیلا چھوڑنا. اب بتائیں واہ یہ نہیں یہ ہوتا. ارے یہ تمہارا ہو گیا, تمہارا کیا ہوگا؟ معبود تو تمہارا چلا گیا. میرا معبود تو وہ ہے کہ آسمان زمین اس کی کٹھی میں سب کچھ ہے. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامت. یہ یوم القیامت کی کیس کوئی ضروری نہیں ہے. مفسرین لکھتے ہیں اتفاقی کہتے ہیں اب بھی اسی طرح ہے. اس لیے میں نے آپ کو عرش کا ذکر بتایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت کرسی کتنی بڑی ہے؟ فرمایا کہ جیسے کہ چرچل میدان ہو, اس پورے چرچل میدان کے اندر کوئی انگوٹھی ہو. اس انگوٹھی کی اس میدان میں کیا حیثیت ہوگی؟ ساری کائنات, سارے 7 آسمان 7 زمین, پوری دنیا. فرمایا کرسی کے مقابلے اس طرح چھوٹے. فرمایا کہ حضرت عرش, فرمایا عرش اس سے بھی بڑھ کر ہے سب کچھ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ یہ آسمان و زمین کسی کی قبضہ قدرت میں. تو یہ تو تمہارا معبود غائب ہو گیا, مخلوق کا کیا ہوگا؟ فلما رأى القمر بازغا, اس وقت آپ نے یہ کہ دیکھ لیا چاند کو بھی طلوع ہو رہا ہے, چمکتا ہوا چاند کو دیکھا. قمر مفعول اول ہے, رہا کہ یہ بازغا مفعول ثانی. آلا ربی, کہنے لگی یہ میرا رب ہے, تمہارے دماغ کا خدا, اس کو نہیں مانو. آلا ربی فلما رأى القمر, اس وقت یہ بھی قمر غائب ہو گیا. کہنے لگے لئن لم ربی, بخدا لئن یهدنی ربی. یہ نام توجیہ کلی قسم ہے, قسم حضور نکال لی. خدا لئن یهدنی ربی, اگر میرے پروردگار میری رہنمائی نہ کر دے, میری پروردگار توحید میں اگر میری رہنمائی نہ کر دے, لأکونن من القوم الضالین, بھٹکنے والے لوگوں میں سے میں بھی ہو جاؤں گا. لیکن میرے رب کی رہنمائی ہے, الحمدللہ میں اسی توحید پر برقرار ہوں. میں نے بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو بھول کے اپنے رب کو سر جیسے جو کمانا آتا ہے, نسیان کے بھی آتے ہیں, گمراہی کے بارے میں آتے ہیں, نسیان کے بارے میں آتے ہیں, جو اپنے رب کو بھی بھول گئے. اول الناس ناسن, سب سے پہلا انسان بھولنے والا. انسان بھول گیا, کھا کسی اور کا, کھا کسی اور کا. اس سے بڑا غیرت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کتا جس کا کھاتا ہے اسی کے لیے کتا بھونکتا ہے اور ڈالتا ہے. تو ظالم کا معنی ہم ہوگا ناسین, سمجھے, گمراہ. اور ان میں نے پروردگار انتظر احداہما فتذکر احداہما الاخرى, انتظر تنسى احداہما فتذکرها الاخرى. وہ ضلال نسیان کے معنی والا. فلما فعل اس وقت چار بھائی ہوئے, قال لئن يهدني ربي, حضرت ابراہیم فرمانے لگے بخدا لئن يهدني ربي, اگر میرے پروردگار میری رہنمائی نہ فرمائے, لأكونن من القوم الضالين. یہ جواب قسم ہے اور دال کا جواب شرط بھی, چونکہ ان شرطیں آ گیا اس لیے جواب شرط کو بھی دلالت کرتا. فلما رأى الشمس بازغة, جس وقت سورج کو دیکھا چمکتا دمکتا, بازغة مفعول ثانی, قال هذا ربي, یہ میرا رب ہے, تمہارے دماغ کے مطابق. هذا اکبر منهما, پہلے والے دونوں معبودوں سے یہ کچھ بڑا لگ رہا ہے, یہ تمہارے بہت بڑا. اس لیے کہ مشرکین کے ہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے خدڑے بھی ہوتے ہیں, خدا بھی ہوتے ہیں. بولو چھوٹے چھوٹے خدڑے بھی ہوتے ہیں, خدا بھی ہوتے ہیں. مشرکین مکہ کے اندر بھی اسی طرح تھا, ابتدا سے فرعون کے ہاں بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے, بولو چھوٹے رب کا بڑا کر کے خدڑے, اور بڑا خدا فرعون, انا ربکم الاعلی, میں بڑا ہوں. سمجھے, چھوٹے تھے. یہ کیا موسیٰ کیا چاہتا ہے؟ یہ آپ کو چھوڑا چاہتا ہے. وَيَذَرَكَ وَيَذَرَ آلِهَتَكَ, اور تیرے معبودوں کو بھی اور بھی معبود تھے کیا. فرمایا یہ بڑا ہے تمہارے گمان کے مطابق. فلما پر یہ وہ بھی غائب ہو گیا. قال یا قوم, اے میری قوم, مجھے یہ بتاؤ, انی بریء, میں بیزار ہوں, مما بے عقل معبودوں سے, جن کے اندر تارا بھی ہے, جن کے اندر سورج بھی ہے, جن کے اندر چاند بھی ہے. انی بریء, اے یہ دلیل ہے. قال انی, یا قوم, اے میری قوم, انی بریء, میں بیزار ہوں, ہمیشہ سے بیزار رہوں گا.
مما ان بے اگر جو کہ مابین زمین کے لیے ان بے اگر معبودوں سے تشرکونہ باللہ جن کو تم اللہ کے پارٹنر بناتے ہو، جن کو اللہ کے پارٹنر بناتے ہو، میں نظام نہیں سکتا۔ انی وجہ تو اعلان میں توحید کرتا ہوں، انی وجہ تو وجہی للذی کمانا الالذی لا الہ کے معنی میں اپنے روح کو موڑ لیتا ہوں اس ذات اقدس کی طرف الذی فطر السماوات والارض جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کر دیا، ھذا قولی حنیفا درا ہے پوری کائنات سے یکسو ہوں، یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف۔ وما انا من المشرکین، یہ تاکید ہے مولانا میں شرک وما انا من المشرکین باللہ اللہ کے ساتھ میں پارٹنر بنانے والوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے۔ وحاجہ قومہ، اب قوم نے جملے استثناء کیے، قوم نے اللہ کا بنا کر آپ سے حجت بازی شروع کر دی، آپ سے جھگڑنے لگے۔ قال حضرت نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے حجت بازی کرتے فی اللہ فی وحدانیت اللہ، اللہ کی توحید میں حجت بازی کرتے؟ اتحاجونی کا معنی اتحاجوننی، اتحاجوننی پہلے والے قوم کو دوسرے میں ادغام کیا، سمجھ رہی ہے کہ اتحاجونی فی اللہ، کیا تم سے حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ آج کے وقت ہدانی الى التوحید، اس نے توحید کی طرف میری رہنمائی کر دی۔ ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا ما تم بے اگر معبودوں سے تشرکونہ باللہ، تشرکونہ باللہ جن کو تم اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہو، الا ان شاء مستثنی منقطع ہوگا مولانا آخر کے دن سے۔ اب کہو لا اخاف، میں نہیں ڈرتا ما تم بے اگر معبودوں سے تشرکونہ باللہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، فی حال من الاحوال، کسی بھی صورت میں نہیں ڈرتا، الا فی حالت مشیت اللہ، الا یشاء، اس وقت مستثنی متصل بنے گا، جب میں مستثنی منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو، فی کل حال من الاحوال، کسی بھی صورت میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، الا فی حالت مشیت اللہ، ہاں یہ اللہ کی مشیت کی صورت ہے، الا یشاء پیشہ، میرا رب چاہے لیکن میرا رب نہیں چاہے گا، میں اللہ سے ڈروں گا نہیں۔ وسیع ربی کل شیء علما، میرا رب، یہ تمییز محمد علی فاعل اصل یہ وسیع علم ربی کل شیء، کیا کہنا ہے مولانا؟ وسیع ربی کل شیء علما، میرا رب وسیع ہر چیز پر اپنے علم کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں تمییز محمد علی فاعل، کئی دفعہ آپ کے سامنے گزر چکا، اب آپ کو مزہ آئے گا، اس کو لگا دو، وسیع علم ربی کل شیء، بولو وسیع علم ربی کل شیء، میرے پروردگار کا علم ہر چیز پر وسیع اور محیط ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، ہے علما متکلمی کا مطلب یہ علم کے اعتبار سے وہ محیط ہے، ہر اعتبار سے وہ محیط ہے۔ وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، ہے علما، علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو عرب لوگ کہتے ہیں جہاں بھی میں جا رہا تھا چاند میرے ساتھ تھا، جہاں بھی میں جاؤں سورج میرے سے، سورج تو اپنی جگہ پر، سورج کی روشنی اسی طرح اللہ متقدمین کے مذہب کے مطابق عرش پر ہے، لیکن جہاں تم جا اس کی رویت اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا علم اور اس کی قدرت آپ کے ساتھ ہے، جہاں بھی جاؤ سورج کے ساتھ جاؤ، جہاں بھی جا رہا ہوں چاند کے ساتھ جاؤ۔ یہ عرب کا محاورہ متقدمین کا مذہب نہیں، باقی متأخرین کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی بھی تعبیر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، الف لام میں اس پر بات سن چکی ہے۔ وسیع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، اتجہلون، کیا جہالت سے تم کام لیتے ہو، فلا تتذکرون، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں، یہ حال مقدم ہے اخاف کی زمین سے، میں کیسے ڈروں، ما خود بے ان سے اشرکتموہ باللہ، جن کو تم اللہ کے پارٹنر بناتے، ولا تخافون، اور تم لوگ نہیں ڈرتے ہو، انکم اشرکتم باللہ، تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تم نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ، ان بے عقل کو تم کو لم ينزل بألوہیتی، ان کی الوہیت پر اللہ نے نہیں اتارا، علیکم تمہارے سامنے سلطان، کسی قسم کی دلیل، کوئی حجت نہیں، کوئی غرب والی دلیل نہیں، بوندی باندھی قسم کی دلائل ہے، بوندی باندھی قسم کی کوئی دلیل ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نہیں، ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، ایک آدمی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا، واپس ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا، کسی نے کہا یار یہ کہتے ہیں کتے کا بچہ کیا کر، کہتے میرے پاس دلیل ہے، بولو دلیل کیا ہے؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا، سر بھی اندر تھا، ہاتھ بھی اندر تھے، پاؤں بھی اندر تھے، اب چھوٹا سا واپس اندر کر رہا، تم لوگ کہتے ہیں ناجائز، وہ جائز تھے ساتھ، بولو علماء۔
شب نکلا آپ سے نکلا اندر ہی ہوتے اب واپس کھاؤ. ابھی پچھلے ہفتے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. یار میرے بس کہتے ہیں کہ بھائی میرا شراب اور زنا بدکاری سب کو جائز قرار دیتا ہے, سب کچھ کرنا ہے. وہ اتنا معزز آدمی کیسے رہو ماں اور بے تم سے اشرکتم باللہ, جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے. ولا تخافون, یہ چونکہ میں آیت نکالتا ہوں مانا ٹھیک ہو جائے گا. ولا تخافون, تم ڈرتے نہیں ہو انکم اشرکتم, اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے پارٹنر بنا دیا اللہ کے ساتھ. ماں اور بے تم کا لم ينزل بالالوہیت, ان کی الوہیت پر اللہ نے نہیں اتارا سلطان کسی قسم کا کوئی دلیل. اب اذا کان الامر كذلك, صورتحال یہ ہے, صورتحال آپ کے سامنے تمہارے معبود بے اگر میرا رب کا ہے تیرے قدرت. اب بتاؤ فائن الفریقین اذا کان الامر كذلك, صورتحال یہ فائن الفریقین من المؤمنین ومن الموحدین, میں موحد تم مشرک. اب بتاؤ مشرک اور موحد سے کون ای الفریقین احق بالامن, عذاب سے امن میں کون ہے؟ عذاب سے ای الفریقین احق بالامن من العذاب, اللہ کے عذاب سے امن میں کون سا فریق ہوگا؟ موحد ہوگا وہ میں ہوں, اور مشرک بچے گا نہیں وہ تم ہو. ان کو تم تعلمون, اگر کچھ علم رکھتے ہو تو پھر بتا دو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن, جن لوگوں نے اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذین آمنوا مبتدا بنے گا مرفوع حالا, آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم, یہ اللہ تعالیٰ کا سیرہ بنے گے. اولئک مبتدا ثانی, لهم پھر خبر مقدم, الامن مبتدا مؤخر, پھر یہ خبر بنے گے اولئک کے لیے, پھر یہ پورا جملہ الذین کے لیے خبر بنے گا. حل کریں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانهم, جنہوں نے اپنے علم کو اپنے ایمان کو انہوں نے خلق مت نہیں کیا بظلم, کسی بھی ظلم کے ساتھ. صحابہ نے بخاری کی روایت ہے, صاحب نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں کوئی ہڈا چور کوئی مرغا چور سب چوری چور, کچھ نہ کچھ تو ظلم ہم نے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب سے امن میں وہ ہوں گے جنہوں نے کسی قسم کا ظلم بھی نہیں کیا ہے. صحابہ نے چونکہ ظلم نہ کرا ہے بہتر نتیجہ کیا, لم یلبسوا ایمانهم بظلم, کسی قسم کا ظلم نہ کیا. یہ تو ہم نے کیا ہے, چلو بڑا نہیں کیا تو چھوٹا چھوٹا تو کیا. یہ نہ کرا بہتر نبی عموم کا فائدہ لینا, کسی قسم کا ظلم. صحابہ بھی اہل انسان تھے, نبی کا جواب بھی سنو. میرے نبی نے فرمایا المطلب اذا مدرک یراد به الفرد الکامل, ظلم کا فرد کامل شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم. تو میرا نبی ان سے زیادہ عقیدہ نکلا, ان کا استدلال صحیح ہے. میرے نبی کا یہ ہوتا ہے میزان کا جواب میزان سے دے. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ ایک تو یہ کہ مطلب جب بولا جاتا ہے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. ہم جب فرد میں کہتے ہیں بھاگو بھاگو مولانا, ارے مولانا مولانا تو عذاب دے دے کہ مولانا فرد کامل صحیح ملاقات. سمجھ میں آ گئی؟ فرد کامل صحیح ملاقات. جہاں مینگر لوگ تھے, لیکن آپ کہیں کہ مینگر آ رہا ہے تو وہ مینگر قرآن کو جو سب سے زیادہ گالیاں دیتا ہے وہ مولی گفتگو. میرے نبی نے فرمایا کہ ظلم سے مراد ایک تو آپ اس طرح کہیں فرد کامل, حضرت نے فرمایا کہ ظلم کا ان شرک لظلم عظیم, مشرک مراد لہذا سارا حکم میں ہو گیا. دوسرا اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کی جو تنوین ہے یہ نوعیت کے لیے, ظلم کی جو تنوین ہے یہ تنوین کس کے لیے؟ نوعیت کے لیے. جیسے آپ نے پڑھا شر اہر ظالم, یعنی شر عظیم اہر ظالم, بولو شر عظیم اہر ظالم. تو یہ ظلم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تنوین ہے یہ تنوین نوعیت کے لیے. یہ جواب دوسرا جواب بنے گا الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانهم, انہوں نے اپنے ایمان کو ختم نہیں کیا بظلم, شرک کے ساتھ. اولئک یہی لوگ ہیں لهم انہی کے لیے الامن من العذاب, الامن من العذاب, اللہ کے عذاب سے امن ہوگا. وهم مهتدون الى الحق, اور یہی لوگ حق تک رسائی حاصل کرنے والے اور حق تک پہنچنے والے. وتلك حجتنا, یہی دلائل ہمارے جن کو ابراہیم نے اپنے قوم کے ساتھ پیش کیا. انشاءاللہ حضور کے بعد ہوگا, پھر بڑا مغرب بھی آ گیا تھوڑا